حاضر بارگاہ ہو کر جب میں نے پہلا قدم رکھا تو پہلے قدم پر کہا کہ جو رمضان پائے، رمضان کا ایام پائے، دعا کی نا کہ جو رمضان کا وقت پائے اور اپنی مغفرت نہ کروائے اس کی ناک خاک آلود ہو جائے۔ ناک خاک آلود ہونا یہ عربی میں ایک طرح سے ایک سٹیٹمنٹ ہے، ایک سمجھانے والا جملہ، ناک خاک آلود ہو جائے۔ تو پیارے آقا نے اس دعا پر کہا آمین۔ پھر جب دوسرا اسٹیپ آیا تو رسول ہاشمی صلی اللہ علیہ وسلم نے جب آمین کہا تھا تو جبریل امین نے دعا کی تھی کہ یا رب جو بندہ اپنے ماں باپ کو بڑھاپے میں پائے، ان کی آخری عمر میں پائے اور ان کی فرما برداری، ان کی اطاعت، ان کی سیوا کر کے جنت نہ حاصل کر سکے، اس کی بھی ناک خاک آلود ہو جائے۔ تو پیارے آقا نے کہا آمین۔ اور جب تیسرا سوال تھا، تیسری دفعہ جب آمین کہا تو دعا فرمائی تھی جبریل امین نے کہ یا رب اس کی بھی ناک خاک آلود ہو جس کے سامنے محبوب کا ذکر ہو، پیارے آقا کا ذکر ہو، ان پر درود نہ پڑے۔ تو پیارے آقا نے اس پر بھی کہا آمین۔ اب یہ تینوں جو دعائیں تھیں، ان تینوں دعاؤں کو ہم اپنے سامنے رکھیں جس پر آقا کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے آمین کہا، اور یقیناً ان دعاؤں سے سیکھنے کو کتنا کچھ ہے۔ انہم کانوا یسارعون فی الخیرات ویدعوننا رغبا ورہبا وکانوا لنا خاشعین۔ ترجمہ کنز الایمان، بے شک وہ بھلے کاموں میں جلدی کرتے تھے اور ہمیں پکارتے تھے امید اور خوف سے، اور ہمارے حضور گڑ گڑاتے ہیں۔ آگے حضرت صدیق اکبر رضی اللہ تعالیٰ عنہ خطبے کو کنٹینیو کرتے ہوئے فرماتے ہیں، اے اللہ کے بندو اچھی طرح سمجھ لو، اللہ تعالیٰ نے حق کے بدلے تمہاری جانوں کو گروی رکھ لیا ہے اور اس پر تم سے پکا وعدہ بھی لے لیا ہے، اور تم سے آخرت کے بدلے دنیا کو خرید لیا ہے۔ یہ تمہارے رب کی کتاب ہے جس کا نور نہیں بجھتا، اس کے عجائبات ختم نہیں ہوتے، اس کے قول کی تصدیق کرو اور اس کی کتاب سے نصیحت حاصل کرو، تم اس نور سے تاریک دن کے لیے روشنی حاصل کرو۔ اس نے تمہیں اپنی عبادت کے لیے پیدا فرمایا ہے اور تم پر کرامن کاتبین فرشتوں کو مقرر فرما دیا ہے جو تمہارے اعمال سے باخبر ہے۔ اے خدا کے بندو خوب جان لو کہ تم صبح و شام موت کی طرف بڑھ رہے ہو، تم موت کا علم پوشیدہ رکھا گیا، تم سے موت کا علم پوشیدہ رکھا گیا ہے۔ اگر تم اپنے مقررہ اوقات کو رب عز و جل کی رضا والے کاموں میں صرف کر سکتے ہو تو ضرور کرو، مگر اللہ کے حکم کے بغیر تم ہرگز ایسا نہیں کر سکتے۔ اور موت کے آنے سے قبل اپنے وقت کو اچھے کاموں میں صرف کر دو، کہیں ایسا نہ ہو کہ وقت تمہیں برے اعمال میں مصروف کر دے۔ کئی قومیں ایسی تھیں جنہوں نے اپنی قیمتی وقت کو ضائع کیا اور اپنے مقصد کو بھول گئے، لہٰذا ایسے لوگوں کی پیروی سے بچو، جلدی کرو اور نجات پانے کی کوشش کرو۔ یقیناً تمہارے پیچھے بہت تیز رفتار موت لگی ہوئی ہے جو بہت جلد آ کر ہی رہے گی۔ یا رب میں تیرے خوف سے روتا رہوں ہر دم، یا رب میں تیرے خوف سے روتا رہوں ہر دم، دیوانہ شہنشاہ مدینہ کا بنا دے۔ سیدنا صدیق اکبر رضی اللہ تعالی عنہ بہترین خطبہ ارشاد فرما دیا، ہماری زندگی کے لیے بہترین کامیابی کے اصول بیان کر دیے۔ ہم وہ ہے جو دنیا کے کسی سرمایہ دار کی ہسٹری پڑھ کر کامیابی ہونا چاہتے ہیں۔ دنیا میں اگر کوئی بڑا نام کر گیا تو اس کو پڑھ کر، اس کو سن کر کامیاب ہونا چاہتے ہیں۔
مگر اے عاشقان رسول، اے عاشقان صحابہ و اہل بیت، ہماری کامیابی کرنے کی کوشش کرتے رہے۔ ہر معاملے میں، بزنس کے معاملے میں سوچتے تھے کہ اس سے میرا اللہ راضی ہوگا یا ناراض، جاب کے معاملے میں سوچتے کہ اس سے میرا اللہ راضی ہوگا یا ناراض، ہمارے بات کے معاملے میں، قول و فعل کے معاملے میں، معاملات کے ہر جگہ پر یہ سوچتے تھے اس سے میرا رب راضی ہوگا یا ناراض۔ تکلیفیں اٹھا لیتے تھے مگر وہ کام نہیں کرتے تھے جس سے اللہ ناراض ہوتا ہو۔ اور پھر ان کو کیا ملا؟ الحمدللہ ان کے لیے بہترین ٹھکانہ اللہ کریم نے جنت عطا کر دیا۔ اور وہ لوگ جو دنیا میں خواہشات کے پیچھے لگے، ان کو روشن قبر کی نہیں پڑی ہے، ان کو روشن حشر کی نہیں پڑی ہے، ان کو پڑی ہے 60-70 سالہ زندگی کی۔ اس کے اندر کتنی عیش منا لیں گے، کتنی خوشیاں منا لیں گے، بھیا ایک خوف تو سر پر لگا ہوا ہی ہے کہ بس موت آنے والی ہے۔ ایک بہت بڑی تعداد ہم میں ایسی ہے جنہوں نے اکثر موت کو بھلا دیا، اور موت کب آئے گی کوئی اس کا پتہ نہیں ہے۔ جیسے آپ دیکھیں گے کہ حادثات کی اطلاعات آپ کو مل رہی ہوگی، کہیں پر پیٹرول ٹینکر ٹرالا آگ بھڑک گئی اور اڑوس پڑوس کی کاریں اور سب وہ جل کر خاک ہو گئے، موت آ گئی۔ کسی نے نہیں سوچا تھا کہ میرے پیچھے یہ پیٹرول کا ٹرالا رہے گا یا گیس کا یہ ٹرالا رہے گا اور یہ لیک ہو جائے گا، آگ بھڑکے گی اور جل کر خاک بیکار ہی میں ہو جاؤں گا۔ کسی نے نہیں سوچا تھا۔ کوئی گھر سے باہر مرنے کے لیے نہیں نکلتا کہ آج رات کو میری میت واپس آئے گی، مگر ہائے موت آ کر رہتی ہے اور بندے کی پلاننگ، سوچ سب دھرے کے دھرے رہتے ہیں۔ گھر پر مال لے کر آنے کے بجائے مردہ جسم اس کا پلٹتا ہے۔ بڑی تعداد ایسی ہے جس نے موت کو بلا دیا۔ اور سیدنا صدیق اکبر رضی اللہ تعالی عنہ کا یہ قول سنیں، یقیناً تمہارے پیچھے بہت تیز رفتار موت لگی ہوئی ہے جو بہت جلد آ کر رہے گی، بہت جلد آ کر رہے گی۔ اللہ کرے کہ ہم سنبھل جائیں۔ ہم زندگی دنیا میں کس لیے آئے، اللہ کرے کہ یہ سمجھ ہماری آ جائے کہ اللہ کے بندو، اللہ پاک نے قرآن کریم میں ہمارے لیے بیان فرما دیا کہ اللہ نے ہمیں اپنی عبادت کے لیے پیدا کیا ہے، اور ہم کیا کر رہے ہیں، کون سی دنیا میں جا رہے ہیں۔ اجی ہم بڑے خوش نصیب ہیں کہ اللہ کے مہربانی سے ہم مسلمان ہیں۔ کہو الحمدللہ، بلند آواز سے کہو سبحان اللہ، الحمدللہ، لا الہ الا اللہ، واللہ اکبر۔ ہم بہت خوش نصیب ہیں کہ اللہ کے فضل و اس کی مہربانی سے ہم مسلمان ہے۔ وہ دین ہے جس نے آخرت کی طرف، کامیابی کی طرف ہماری رہنمائی کی۔ ہم نے آنا اسی طرف تھا، مگر ہم میں سے ایک بہت بڑی تعداد ایسی ہے جو خواہشات کے جال میں پھنس کر راہ سے کہیں نکل نہ گئی۔ دیکھ لیجئے گا، غور کر لیجئے گا۔ اللہ کرے کہ ہم وہ راہ چلے جو راہ ہمیں کامیابی دلاتی ہے۔ وہ راہ کون سی ہے؟ اگر ہم ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی مبارک ذات ہی کو دیکھ لے تو پوری زندگی ان کے عشق رسول میں گزری اور اللہ پاک سے ڈرتے ڈرتے گزری، خوف خدا کے ساتھ گزری۔ آپ نے لوگوں کو واعظ و نصیحت بھی کی کہ لوگوں اللہ سے ڈرو، اور خود بھی اللہ تعالیٰ سے ڈرتے تھے، اور یہ کامیابی ہے۔ اللہ کا ڈر بہت بڑی چیز ہے، اللہ کے خوف سے رونا بہت بڑا انعام ہے۔ اے کاروباریوں، جب تمہیں کاروبار میں نقصان ہوا تو راتوں کی نیند اچاٹ ہو گئی، نیند آنا مشکل ہو رہا تھا، بیماری کا خوف، رو رہے، بچے کے بیمار ہونا، رو رہے ہیں، گھر کل جل گیا، رو رہے ہیں، کاروبار لٹ گیا، رو رہے ہیں۔ دنیا کے نقصان پر تو جی جناب ہم نے رو لیا، کبھی ہم نے آخرت کے نقصان کو بھی تصور میں لا کر اشک باری کی ہے؟ اگر کی ہے تو میں مبارکباد پیش کرتا ہوں، اور اگر نہیں کی ہے دعوت دیتا ہوں کہ اے میرے بھائیوں، ہم نے دنیا چھوڑ جانا ہے، ہم نے دنیا چھوڑ جانا ہے۔ یہاں کی عیاشیاں کام نہیں آئے گی۔ وہ لوگ جو نشے کرتے ہیں، شرابی پیتے ہیں، الٹی سیدھی حرکتیں کرتے ہیں، ڈان بنے پھرتے رہتے ہیں، ہفتے وصولی کر رہے ہوتے ہیں،
ان کو اپنے انجام کو پہنچنا ہے، ان کو بھی موت نے آنا ہے۔ اللہ کا ڈر دل میں سما جائے، سیدنا صدیق اکبر کی تعلیمات پر ہم عمل کر لیں، اے کاش کیسا ہو جائے۔ سنیں سیدنا ابوبکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا انداز کیا تھا زندگی کا، یہ اللہ سے کیسا ڈرتے تھے۔ ایک بار حضرت سیدنا ابوبکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا غلام آپ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی خدمت میں دودھ لایا، آپ رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے اسے پی لیا۔ غلام نے عرض کی، میں پہلے جب بھی کوئی چیز پیش کرتا تو آپ رضی اللہ تعالیٰ عنہ اس کے متعلق پوچھتے تھے، لیکن اس دودھ کے بارے میں کوئی پوچھا نہیں۔ تو پوچھا آپ نے کہ پھر بتائیے دودھ کیسا ہے، کہاں سے لایا، کیسے ملا؟ غلام نے جواب دیا کہ میں نے زمانہ جاہلیت میں یعنی اسلام لانے سے پہلے ایک بیمار پر منتر پھونکا تھا، جس کے معاوضے میں آج اس نے یہ دودھ دیا۔ حضرت ابوبکر صدیق رضی اللہ تعالی عنہ نے یہ سن کر اپنے حلق میں انگلی ڈالی اور دودھ اگل دیا۔ اس کے بعد نہایت عاجزی سے دربار الہی میں عرض کیا، اے اللہ، جس پر میں قادر تھا وہ میں نے کر دیا، اس کا تھوڑا بہت حصہ جو رگوں میں رہ گیا وہ معاف فرما دے۔ آپ دیکھیں جنت کی بشارت پانے والی شخصیت اللہ سے کیسا ڈر رہی ہے کہ میرے پیٹ میں کوئی حرام نہ چلا جائے۔ اور آج اتنی تباہی ہوئی ہے کھانے کے معاملے میں بھی، ہر معاملے میں نہ حرام کی تمیز، نہ حلال نہ حرام، کوئی تمیز باقی شاید نہیں رہی ہے، الا ماشاء اللہ کچھ لوگ احتیاط کرتے ہیں۔ غالب اکثریت ایسی جو احتیاط کرتی نہیں ہے۔ کیا کبھی ہم نے سوچا ہے کسی جگہ جاتے ہوئے کہ یہ کھانا کیسا ہے؟ بلکہ تجربات شاہد ہے کہ کھانا سامنے آیا، اچھی ڈش سامنے آئی، بھائی جان وہ کون سا حلال کہاں کا حرام، بس آیا چٹ کرنے دیجئے۔ یہ حال ہمارا ہو گیا۔ اور ابوبکر صدیق رضی اللہ تعالی عنہ حلق میں انگل ڈال کر اس دودھ کو باہر نکال رہے۔ اور یہ بات سچی ہے، جب پیٹ میں حرام ہوگا تو رونا نہیں آئے گا، اللہ کی یاد میں رونا نہیں آئے گا۔ جب پیٹ میں حرام ہوگا نمازوں میں دل کیسے لگے گا؟ جب پیٹ میں حرام ہوگا دعا کے اندر رقت کیسے آئے گی؟ اے آج اجتماع میں آنے والے، گونڈی کا جو اجتماع ہے دعوت اسلامی کے تحت ہو رہا ہے، اس میں جتنے عاشقان رسول آج ہے اور آن لائن مجھے سن رہے، سوشل میڈیا کے پلیٹ فارم پر سنا جا رہا ہوگا، FGN چینل کے ذریعے مجھے سنا جا رہا ہوگا، آج زندگی باقی، آج توبہ کر لو۔ اٹھنے کا موقع ملے یا نہ ملے پتہ نہیں، توبہ کر لو اور دل ہی دل میں اپنے مالک سے عرض کرو، اے اللہ آج کے بعد میں حرام سے بچوں گا۔ اچھا ایک مسئلہ یہ ہے کہ حرام پتہ ہوگا تو بندہ بچے گا، کئی چیزیں ایسی بندے کو پتہ ہی نہیں کہ چیز حرام ہے، بچے کیسے؟ یہ کیوں ہوا؟ ہم نے علماء اہل سنت سے دوری اختیار کی۔ یاد رکھو جب ہم علماء سے دوری اختیار کریں گے تب تباہی کی کالی گھٹا ہم پر آئے گی اور برسے گی۔ علماء کا یہ پاک گروہ جو وارث انبیاء ہے، یہ علماء کا پاک گروہ جو ہمارے رہنما ہے، یہ علماء کا پاک گروہ جو قرآن و حدیث سے مسائل اخذ کر کے ہمارے لیے آسانیاں فراہم کرتے ہیں کہ یہ حلال ہے یہ حرام ہے۔ آج بہت افسوس کے ساتھ بات کی جاتی ہے کہ یہ جناب یہ تو خواہش ہوتی ہے کہ میرا بچہ ڈاکٹر بنے، انجینئر بنے، پروفیسر بنے، بنائیے بالکل بنائیے۔ اس موقع پر مجھے میرے آقا مفتی عبدالحلیم رحمۃ اللہ تعالی علیہ یاد آتے ہیں۔ آپ رحمۃ اللہ علیہ فرمایا کرتے تھے، بابو آپ کا لفظ بڑا پیارا تھا، فرماتے تھے بابو میں تمہیں ڈاکٹر بننے سے نہیں روکتا، میں تمہیں انجینئر بننے سے نہیں روکتا، میں تمہیں دنیاوی تعلیم سے نہیں روکتا، جو بنانا ہے بنائیے، جو سکھانا ہے سکھائیے گا، مگر سب سے پہلے اپنے بچے کو اسلام سکھائیے گا، اس کو مسلمان بنائیے گا۔ مسلمان کیا ہے وہ یاد رکھے، اسلام کیا ہے، ایمان کیا ہے، عقائد کیا ہے، یہ یاد رکھے۔
مسلمان ہو اس کے بعد جو کچھ بھی بنانا ہے بنا لے، مسلمان ہے اب مسلمان کیا کیسا ہوتا ہے اس کے بعد جو بنانا ہے بنا لے۔ لیکن افسوس بہت بڑی تعداد علم دین سے دور ہے، علماء سے دور ہے۔ بعض تو ایسی خبیث نفس والے ہیں، علماء کو حقارت کی نظر سے دیکھتے ہیں۔ یاد رکھو اگر عالم کو بحیثیت علم اگر حقارت کی نظر سے دیکھا، مفتی صاحب سے جا کر پوچھ لے حکم کیا دیں گے۔ احتیاطاً میں بیان نہیں کرتا ہوں مگر لگتا ہے کہ خطرناک حکم ہو سکتا ہے۔ اب آپ دیکھیں کہ ہم اگر علم والوں سے دور ہیں، علماء سے دور ہیں، ہم ترقی کیسے کر پائیں گے؟ لہٰذا میری گزارش ہے کہ قرآن بھی سمجھنا ہے تو علماء اہل سنت سے سمجھنا ہے، حدیث بھی سمجھنی ہے، علماء اہل سنت سے سمجھنی ہے۔ ان کی خدمت کرے، ان سے محبت کرے، ان سے پیار کرے، ان کے قریب رہے، ان کے قریب رہو گے عافیت میں رہو گے انشاءاللہ الکریم۔ اسی طرح سے اگر بات آگے کرتے ہیں ہمارے آقا ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی، کہ حضرت معاذ بن جبل رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے روایت ہے کہ حضرت سیدنا ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ ایک باغ میں داخل ہوئے، درخت کے سائے میں ایک چڑیا کو بیٹھے ہوئے دیکھا، درخت کے سائے میں ایک چڑیا کو بیٹھے ہوئے دیکھا تو آپ نے ایک آہ سرد دل پر درد سے کھینچ کر ارشاد فرمایا، اے پرندے تو کتنا خوش نصیب ہے کہ ایک درخت سے کھاتا ہے دوسرے درخت کے نیچے بیٹھ جاتا ہے، پھر تو بغیر حساب کتاب کے اپنی منزل پر پہنچ جائے گا۔ آہ اے کاش یہ خوف خدا ہے، ڈر ہے، قیامت کے دن حساب دینا پڑے گا۔ قیامت کے ڈر سے آپ یہ فرما رہے ہیں، آپ کے ڈر سے یہ فرما رہے ہیں، اللہ کے خوف سے یہ فرما رہے ہیں۔ حالانکہ میں کہتے گا کہ میرے جنت والے محبوب آقا صلی اللہ علیہ وسلم نے دنیا ہی میں آپ کو جنتی ہونے کی بشارت کی، اس کے بعد